ویلکم ٹو ذوق یقین۔ میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پریویس ایئر کویشچن پیپر جو گزشتہ سال کا پیپر تھا 2021 کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، اس کے بارے میں، اور اس میں ہم ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ تمام چیزوں کو دیکھیں گے تاکہ وہ آپ کے لیے زیادہ کلیئر اور واضح ہو سکے۔ اس میں جو پیپر میں ہے کچھ چیزیں تھوڑی سی کلیئر نہیں ہیں، تو اس کا جو ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے میں وہ لکھ کے بھی آپ کو پرووائڈ کرا دوں گا انشاءاللہ۔ اور جو چیزیں اس میں ابھی بتانے لائق ہیں جس سے آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں اور آپ کو آگے کے لیے آسانی ہو جائے، میں ضرور اس کے ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ میں اس سے پہلے بھی بہت سارے لائیو کلاسز میں بول چکا ہوں کہ پریویس ایئر کویشچن پیپر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کو کرنے کے بعد ہی آپ کو صحیح ڈائریکشن ملے گی آپ کو تیاری کے لیے کہ ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی بھی پریویس ایئر کویشچن پیپر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک کویشچن جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یتیمۃ الدہر، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ابو منصور ثعلبی کی یہ کتاب ہے۔ تو اب اتنا جان لینے کے بعد ہمارے لیے انف ہو گیا؟ نہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ایک نالج، ایک فیکٹ اس سے جڑا ہوا ضرور جاننے کی کوشش کرو۔ اگر آپ یتیمۃ الدہر ابو منصور ثعلبی کی کتاب ہے تو کم سے کم اس کا پورا نام جان لو۔ کچھ نہیں جان سکتے ہیں تو ابو منصور ثعلبی کے بارے میں جان لو، کب لکھا گیا یہ جان لو، کچھ تو آپ کو جاننا چاہیے۔ مطلب ایک نالج سے دوسرے نالج کو گین کرنا آپ پر فرض ہے اگر آپ پریویس ایئر کویشچن پیپر کر رہے ہیں، کیونکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کویشچن کہاں سے آئے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر بار رائٹر بار بار دوسرے ایریاز کو کور نہیں کرتا ہے، وہ انہی آس پاس کے ایریاز کو کور کرتا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ پیپر بہت مشکل آ گیا ہے۔ تو علی گڑھ والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھو، آپ کے لیے جو نخبۃ الادب جو کتاب ہے، جو وہاں بی اے میں سلیبس میں داخل ہے، نخبۃ الادب، یہ کتاب ہر کسی کو لینی پڑتی ہے پڑھنے کے لیے۔ نخبۃ الادب یہ جو کتاب ہے، یہ اس میں لیسن ہے کچھ سلیکٹڈ، عصر جاہلی سے، کچھ قرآن سے بھی ہیں، کچھ حدیث سے بھی ہیں، کچھ عصر جاہلی کے نمونے ہیں، کچھ عباسی، ہر دور کے نمونے، کچھ نموذج کو لیا گیا ہے، کچھ سیمپلز کو لیا گیا ہے، اشعار کے، نثر کے، پوئٹری اینڈ پروز دونوں کے، اور اخیر میں سب سے بہترین یہ ہے کہ اردو زبان میں اس کا ایک شارٹ نوٹ دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے پاس نوٹ کتاب ہے وہ وہاں سے نوٹ کو پڑھیں، جن کے پاس نہیں وہ مجھے میسج کر دیں گے، میں اس نوٹ کی PDF انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا۔ اور جو لوگ UGC نیٹ JRF کی تیاری کر رہے ہیں یا JNU کی کہیں کی بھی کر رہے ہیں، وہ نوٹ ضرور پڑھیں۔ بہت ہی 45 یا 65 پیجز کے نوٹس ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ حقائق سے بھرا ہوا نوٹ ہے، بہت ہی ہیلپ فل ہوگا، اس کو ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو جو علی گڑھ والے ہیں وہ نخبۃ الادب کو اچھے سے پڑھ لیجئے اور فہرست بھی دیکھ لیجئے۔ بہت سارا لیسن اس میں پوچھ لیتا ہے کہ کس رائٹر کا ہے۔ اب یہیں پر ایک کویشچن آئے گا، زفرۃ حزین، زفرۃ حزین یہ کس کا ہے؟ یہ ایک مرثیہ ہے، بشار بن برد نے اپنے بیٹے محمد کے بارے میں یہ کہا تھا، اور یہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے آن لائن کلاسز لیے ہوں تو آپ کو اچھے سے پتہ نہیں چلا ہو، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اچھے سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں MA عربک MU کے اندر، تو آپ نخبۃ الادب ضرور پڑھیں ایک مرتبہ، اس کی فہرست کو، اس کے پیچھے دیے گئے نوٹس کو، اور اس کے کچھ سلیکٹڈ اسباق کو۔ سب سے بہتر ہوگا کہ جو لوگ وہاں پر پڑھے ہوئے ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اور ان سے سلیبس تینوں سال کا نکالیے اور تینوں سال کے سلیبس کو پڑھ ڈالیے۔ تینوں سال کے سلیبس میں زیادہ سے زیادہ 20 لیسن، 30 لیسن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اشعار، قرآن و حدیث اور کچھ پروز کے نموذج، کچھ اس کے نمونے اور سیمپلز کو ملا کے، جیسے ابرات اور نظرات کی کتاب سے کچھ سیمپلز لیے گئے ہیں، محمود سامی بارودی، حافظ ابراہیم کے اشعار سے کچھ سیمپل لیے گئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ایک بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو وہیں سے BA کیے ہیں ان کے لیے تو زیادہ آسانی ہے، لیکن وہ نخبۃ الادب چھوڑ کے بہت اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ اور جو لوگ وہاں BA نہیں کیے ہیں ان سے یہ میری ریکویسٹ رہے گی وہ کسی جاننے والے سے وہاں کانٹیکٹ کریں اور وہاں کے سلیبس کو تینوں سال کا جو ہوتا ہے یونٹ وائز اس کو نکالیں اور پھر اس کو اس کے اکارڈنگ پڑھ ڈالیں۔ ساری نخبۃ الادب میں جتنے چیپٹرس ہیں، اسپیشلی اس کا جو فہرست ہے، جو کنٹینٹ والا ٹیبل ہوتا ہے وہ پڑھ ڈالیں، اور اخیر میں جو اس کی نوٹ دیے ہوئے ہیں اردو زبان میں، بہت ہی اچھے نوٹ ہیں، اس کو پڑھ ڈالیے۔
تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس پریویس ایئر کویشچن پیپر وتھ ڈیٹیل ایکسپلینیشنس۔ اس میں ہم آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے اور بعد میں ہم لکھ کر بھی آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کہیں تو میں کویشچن بھی ٹائپ کر دوں گا، کیونکہ یہاں پڑھنے میں مجھے لگ رہا ہے آپ کو دقت ہو سکتی ہے، لیکن کویشچن پیپر کو سامنے رکھنے سے زیادہ فیلنگ آتی ہے، لائیو فیلنگ آتی ہے، اس لیے میں یہیں سے آپ کو پریویس ایئر کویشچن پیپر حل کروا رہا ہوں۔ تو دیکھو سب سے پہلے کویشچن یہاں پر آیا ہوا ہے، یہ پہلے یہ دیکھ لیتے پارٹ 1 پارٹ 2 کیا ہے۔ پارٹ 1 میں اس میں 70 ملٹیپل چوائس کویشچنس ہوتے ہیں اور چاروں میں سے کوئی ایک صحیح ہوتا ہے۔ OMR شیٹ ہوتی ہے جس پر میں آپ کو ذرا سا شو کر دیتا ہوں کیسا ہوتا ہے۔ وہ ایسی ہی شیٹ ہوتی ہے جس میں آپ کو سپوز کرو 30 نمبر کویشچن ہے، یہ میں آپ کو صحیح سے شو کر دیتا ہوں۔ یہ رہا پورا ڈپارٹمنٹ آف عربک MU علی گڑھ کلاس MA عربک ایڈمیشن ٹیسٹ 2021-22 آنسر کی ہے یہ۔ اس میں یہی آپ کو ملتا ہے فل کرنے کے لیے۔ کیسے فل کرنا ہے؟ سپوز کرو جیسے کہ کویشچن نمبر 1 ہے تو 1 کا B صحیح یا C، اسی میں آپ کو گولا بنانا رہتا ہے، گول گول دائرہ بنانا رہتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کے بنانا ہے۔ جیسے 91 کویشچن پہ نمبر ہے تو 91 کویشچن کا C صحیح یا B صحیح ہے، تو دھیان سے آپ 91 دیکھ کر ایسے اپنے قلم کو دھیرے دھیرے لے جاتے ہوئے یہاں C پر کلک، مطلب اس کو گولا کر دیں، سرکل کر دیں۔ غلطی سے آپ نے 92 کے C پر کر دیا تو آپ گئے کام سے، کیونکہ ایک بار اس میں قلم سے آپ نے کر دیا تو پھر آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر میں تو یہ آپشن ہوتا ہے، ایک بار اس کو کلک کیا دوبارہ اس کو کلک کر دیا، لیکن یہاں جہاں ایک بار قلم چل گیا تو رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لے گی اور صحیفے سوکھ گئے، تو یہاں پر صحیفہ سوکھ جائے گا آپ کا اور پھر وہی کاؤنٹ کیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے ایک کویشچن کے 2 آپشن کو چن لیا تو وہ بھی رد ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا OMR شیٹ ہوتا ہے۔ تو علی گڑھ والے جو بھی ایگزام دیں گے علی گڑھ کا، اس چیز کا دھیان رکھیں کہ سرکل کو صحیح سے بھریے گا دیکھ کے، کہ جیسے 126 نمبر کویشچن ہے تو اس میں کون سا صحیح ہے، B والا، تو B بھریں۔ 126 کا ہی بھی بھر رہے ہیں یا کسی اور کا بھر رہے ہیں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ پارٹ 1 جو ہے اس میں 70 کویشچنس ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں، 70 نمبر کا ہوتا ہے، اور 30 نمبر کے جو کویشچن ہوتے ہیں اس میں 30 نمبر کا جو کویشچن ہوتا ہے اس میں 6 سوالات ہوتے ہیں اور یہ سبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو لکھنے ہوتے ہیں۔ لکھنا کیسے رہتا ہے؟ یہ ایک ایسا پیج رہتا ہے، یہ فل پیج رہے گا، آدھا پیج میں آپ کو ایک کویشچن ہوگا اور پھر دوسرے آدھے پیج میں دوسرا کویشچن ہوگا، ایسے ہی 3 پیج ہوتے ہیں، اس میں 6 کویشچن لکھنا ہوتا ہے، ہاف پیجز کا۔ تو جیسے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ رابطہ قلمیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اکتب حقائق عن رابطہ قلمیہ، یا اکتب ما قرأت فی الدرس السابق عن محمود سامی بارودی، محمود سامی بارودی کے بارے میں آپ نے کیا لکھا، کیا پڑھا ہے۔ اس کے بارے میں ایک ویڈیو ڈیٹیل سے بنا چکا ہوں کہ علی گڑھ میں سبجیکٹیو کویشچنس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں، کیسے لکھنے کی کوشش کریں، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں، اس کو کبھی بھولنا نہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو وہ چیز یہاں سے شو بھی کر دیتا ہوں اور ڈسکرپشن میں اس کی لنک بھی ڈال دوں گا، وہاں سے آپ آسانی سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے کویشچنس آتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے ماذا تعرف عن الموشحات، موشحات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، او عرف کتاب صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان واذکر میزات۔ تو ایسے ہی کچھ کویشچنس ہوتے ہیں، ہاف پیجز میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے اور اس کو کبھی بھی آپ کو مس کر کے نہیں آنا ہے، کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے جو ایک نمبر دینے والا شخص ہے وہ آپ کو کیسے نمبر دے گا۔ پھر اگلا کویشچن آپ کے سامنے ہے عین مکانۃ حسان بن ثابت فی الشعر الاسلامی، شعر اسلامی میں حسان بن ثابت کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اکتب اہمیت ادب المہجر فی الادب العربی الحدیث۔ تو کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جیسے مہجر ہے، موشحات ہے، اور اندلس میں شعر الطبیہ ہے، خلیل جبران ہے، مصطفیٰ لطفی منفلوطی ہے، محمود سامی بارودی ہیں۔ کچھ ایسے کویشچنس ہوتے ہیں جو ہر بار پوچھے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ اب دیکھو یہاں پر اس طرح کے کویشچنس کو کیسے لکھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، یہ ویڈیو ایک مرتبہ جا کے آپ ضرور دیکھو۔ میں بھول گیا تھا کہ میں نے کس نام سے اس کو ڈالا ہے، میں نے اس کو سرچ کیا، سم امپورٹنٹ ٹرکس ہیلپ فل میتھڈس فار MU انٹرنس، ہاؤ ٹو رائٹ
एंड एलोबरेट योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरीके से लिखा जाता है इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो ये वीडियो एक मरतबा जाके हमारे चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर देखें, यहाँ से एक अच्छा अंदाज़ा होगा आपको इसके बारे में। तो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का मसला है वो मैंने बता दिया कि पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 70 में से आपको 70 नंबर का ही होता है, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। लेकिन जो पार्ट 2 बी होता है या पार्ट 2 जिसमें होता है उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं और वो 30 नंबर का होता है, तो हर क्वेश्चन उसमें 5 नंबर का होता है। जिस तरीके से आप एक क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, वहाँ ही हर क्वेश्चन को करने से 5 नंबर मिल सकता है अगर अच्छा हुआ, लेकिन छोड़ देने से तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए कभी इसको छोड़ के मत आना, ज़रूर कुछ भी लिख देना, क्योंकि जो चेक करने वाला होगा शर्म करके 1 से 2 नंबर आपको दे देगा एटलीस्ट। तो एग्ज़ाम में कभी भी छोड़ के नहीं आया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं, फिर पार्ट 2 को भी देखेंगे। पार्ट 1 में सबसे पहले है ये यतीमतुद्दहर लिखा है कि यतीमतुद्दहर जो किताब है ये किसकी किताब है। तो यतीमतुद्दहर जो किताब है ये है अबू मंसूर सालबी की, अबू मंसूर सालबी की। ऑप्शन नंबर ए सही है। और अब इसके बारे में कुछ तो जान ही लें। यतीमतुद्दहर फ़ी शुअराए अहलिल अस्र, ये पूरा इस किताब का नाम है। ये अबू मंसूर सालबी की सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है और ये पहली किताब है तराजमी शुअरा जो कि मबनी है तक़सीमुल अक़ालीम पर, यानी जिस तरीके से ज़िले होते हैं रीज़न वाइज, ख़ित्ते वाइज तक़सीम करके शुअरा के हयात को, उनकी बायोग्राफ़ी को लिखा गया है। और इसको सबसे पहले 384 हिजरी में लिखा गया था। अबू मंसूर सालबी ने इसको 384 हिजरी में लिखा था। तो कुछ फैक्ट्स, 1 से 2 फैक्ट जानने की ज़रूर कोशिश करें एडिशनल जो पेपर में आया हुआ है। अर्रद्दु अला दहरियीन, ये किताब किसकी है, ये भी एक क्वेश्चन है किताब के बारे में। तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अफ़गानी। अब अफ़गानी क्या है, तो ये एक किताब है, एक तहक़ीक़ है रिसाला अर्रद्दु अला दहरियीन सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी का। और ये बहुत ही अहम किताब है। ये क़र्नुत तासे अशरा 19वीं सदी की आखिर में ये किताब पब्लिश हुई है, छपी है। इसमें इन्होंने जो इस्तेमारी ताकतें होती हैं, जो इस्तेमारी उस वक्त मिस्र वग़ैरह पर कब्ज़ा किए हुए थे, उसके बारे में, और इसी तरीके से इस्लाम पर जो बहुत तरीके से एतराज़ात किए जा रहे थे, सियासी हो चाहे वो इक़्तिसादी हो या इज्तिमाई हो, इस तरह के सवालों का, इस तरह के एतराज़ात का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, अर्रद्दु अला दहरियीन, जमालुद्दीन अफ़गानी की है। अब जमालुद्दीन अफ़गानी के सबसे मशहूर शागिर्द जो हैं मिस्र के अंदर वो मोहम्मद अब्दुहू हैं, और मोहम्मद अब्दुहू से तमाम शुअरा कम बेश सब के सब उनसे मुतासिर हैं। अगला क्वेश्चन है अल-मसलुस साइर, इस कौन सी किताब है, ये किताब है इब्नुल असीर की। अब सिर्फ़ ये जान लेना कि बस ये इब्नुल असीर कौन है या मसलुस साइर क्या है, ये बस आपने सोच लिया कि चलिए ठीक है, इसका ये जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, बिल्कुल हरगिज़ भी ऐसा नहीं करें। इब्नुल असीर का नाम ज़ियाउद्दीन इब्नुल असीर है, ज़ियाउद्दीन अबुल फ़तह, ज़ियाउद्दीन अबुल फ़तह या ज़ियाउद्दीन इब्नुल असीर ज़ियाउद्दीन। तो अबुल फ़तह की इनकी कुन्नियत हो जाएगी अबुल फ़तह ज़ियाउद्दीन इब्नुल असीर। ये एक मशहूर आलिम है और इनका जो पूरा नाम है वो नसरुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अश-शेबानी अल-जुज़री अल-मारूफ़ बि इब्नुल असीर, इब्नुल असीर के नाम से जाने जाते हैं। ये 6ठी और 7वीं सदी हिजरी के ये आलिमों में शुमार किए जाते हैं। आलिम थे, फ़क़ीह थे, कुरान के हाफिज़ थे, और इनकी सबसे मशहूर किताब जो है अल-मसलुस साइर फ़ी अदबिल कातिब व शायर। अब अल-मसलुस साइर जो हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या इतना ही इनफ है? तो किताब का पूरा नाम, मुसन्निफ़ का पूरा नाम और उससे मिली जुली कोई फैक्ट आपको मिल जाए, कोई मालूमात और मिल जाए तो उसके अपने नोटबुक में लिख लें, आगे चलकर ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अल-मसलुस साइर फ़ी अदबिल कातिब व शायर, इसको अच्छे से लिख लें। और ये बहुत अहम किताब मानी जाती है और इब्नुल असीर की उम्महातुल कुतुब में इसको शुमार किया जाता है। अब इसके अलावा इनकी किताब तुहफ़तुल अजाइब व तरफ़तुल ग़राइब है, ये इन्हीं इब्नुल असीर साहब की किताब है। तो कुछ किताबें, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपसे इस बार नहीं अगले बार में पूछ लेते हैं।
اب اگر اس کے بارے میں یہی پوچھ لیا کہ جو المثل السائر یہ کتاب ہے وہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے، تو یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ بھی جان لیجیے آپ، یہ کتاب 4 جلدوں پر ہے۔ اس میں انہوں نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ بلاغہ، علم البیان، معانی، بدیع، اور اس طریقے سے بدیع کے علاوہ انہوں نے بہت سارے قسم بتائے ہیں، جس میں سے صناع لفظیہ ہے، صناع معنویہ ہے، ایجاز ہے، اس کے علاوہ اتناب ہے، اشتقاق ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں۔ اسی طریقے سے السرقات الادبیہ، جو ادبی چوری ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بات کیا ہے، جو کہ ایک نقد کا موضوع ہے اور آج تک وہ اختلاف کا سبب بنا ہوا ہے، اس میں بہت ہی کنٹروورسی اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ خیر، آپ کو یہ جاننا ہے کہ المثل السائر یہ جو کتاب ہے یہ 4 جلدوں میں ہے۔ اس کا پورا نام ہے المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر ضیاء الدین ابو الفتح ضیاء الدین ابن الاثیر کی یہ کتاب ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگلا کوشچن نمبر 4 ہے، نزار قبانی کان شاعرا فی العصر الحدیث۔ نزار قبانی جو ہے عصر حدیث کا شاعر ہے۔ اب آپ نزار قبانی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کا کوئی ٹائٹل ہے، اس کا کوئی نام ہے، اس کا کوئی لقب ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ نزار قبانی کو شاعر الحب والمرأہ کہا جاتا ہے، شاعر الحب والمرأہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک ٹائٹل ہے عمر بن ابی ربیعہ فی القرن العشرین، کہ جس طریقے سے عمر بن ابی ربیعہ بہت ہی صراحت کے ساتھ غزل کہتا تھا، عورتوں کے کچھ اعضاء و جوارح کا ذکر جس کا ذکر مناسب نہیں ہوا کرتا ہے اپنی شاعری میں کرتا تھا، اسی طریقے سے نزار قبانی بھی شاعری کرتا تھا۔ اور نزار قبانی کی شاعری جو ٹین ایجر ہوتے ہیں، جو کم عمر بچے ہوتے ہیں، یعنی جو بچپن کا مرحلہ چھوڑ کر اور نوجوانی کے مرحلے پر قدم رکھتے ہیں، اس کو ٹین ایجر کہا جاتا ہے۔ بیسکلی اس کا اگر دیکھا جائے تو 11، اس کے بعد 12، اس کے بعد شروع ہوتا ہے 13، اب 13، 14، 15، 16، 19، تو جو ٹین آ رہا ہے نا، اسی کو ٹین ایجر بولتے ہیں۔ تو اس عمر کے بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک شاعری کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے، ایسی عمر کے بچوں کو ان کی شاعری سے دور رکھنا جانا چاہیے۔ تو یہ شاعر تھے، ڈپلومیٹ تھے، سوریہ کے رہنے والے تھے، جامعہ سوریہ میں انہوں نے پڑھا ہوا ہے، تو کچھ چیزیں کم سے کم تو جان ہی لیجیے۔ قالت لی السمرا جو ہے ان کی سیرہ ذاتیہ ہے، یہ کویشچن آپ کو UGC نظارے میں بہت پوچھا جائے گا۔ قالت لی السمرا، یہ ان کی قالت لی السمرا سیرہ ذاتیہ ہے، جو کہ 1944 میں آئی ہے، اور یہ بار بار پوچھا جاتا رہا ہے۔ ان کی وفات لندن میں ہوئی ہے، پیدا سوریہ میں ہوئے تھے، لیکن ان کو دفنایا بھی وہیں گیا تھا جہاں کر یہ تھے، فی مسقط راسہ دمشق سوریہ میں ہی ان کو دفنایا گیا ہے۔ گرچہ ان کی وفات لندن میں ہوئی تھی، جیسے محمود درویش کو رحمہ اللہ فلسطین میں دفنایا گیا تھا اور انتقال امریکہ میں ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں، زاد المعاد۔ زاد المعاد کس کی کتاب ہے؟ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ ابن القیم الجوزیہ کی یہ کتاب ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے، لیکن کیا آپ بس اتنا ہی انف کر دو گے؟ نہیں۔ زاد المعاد ہوا من افضل کتب الفقہ الاسلامی، فقہ اسلامی و سیرت الذاتیہ للنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ اسلامی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بہت ہی بہترین کتاب اور افضل کتاب مانی گئی ہے۔ ابن القیم جوزیہ کی یہ کتاب ہے، اور زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ اس کا پورا نام ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ ان کا پورا نام، اس کتاب کا پورا نام ہے، یہ ابن القیم جوزیہ کا ہے، اور یہ کتنے جلدوں میں ہے؟ 5، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے المثل السائر 4 جلدوں میں، یہ 5 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کیا ہے، ان کے سفر کو ذکر کیا ہے، اصحاب سے معاملات کو ذکر کیا ہے، دشمنوں سے جو ان کے ڈیل ہوا کرتے تھے، جو ان کے تعلقات تھے، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، مطلب پرسنل لائف کو گفتگو کیا ہے اس کے بارے میں۔ تو ایک بہت اچھی کتاب مانی گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ بہت زیادہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آگے ہم چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہمارے سامنے ہے، عینی جودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى الا تبکیان الجری الجمی الا تبکیان الفتى السیدہ۔ تو عینی جودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى کی جو یہ شعر ہے، بیسکلی یہ بتا دیتا ہوں پہلے، یہ خنسہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس میں بہانہ کریں گے تو چلے گا نہیں بھائی صاحب، یہ داخل ہے آپ کے سلیبس میں، اور جو بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں BA میں پڑھے ہوں گے ان کو یہ قصیدہ پڑھایا گیا ہوگا، گرچہ اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے،
اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹیچر نے نہ پڑھایا ہو، کہا ہوگا کہ اپنے سے پڑھ لو، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ وہاں کے سلیبس میں داخل ہے اور وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اعینی یجودن ولا تجمدا، کہ اے میری دونوں آنکھیں رو، سخاوت کے ساتھ رو، آنسوں کو بہاؤ، خشک مت پڑو، رکو مت، کیا تم جو ایک سخی صخر تھا کیا اس کے لیے تم نہیں رو گے؟ تو انہوں نے اپنے بھائی کا مرثیہ بہت ہی دردناک انداز میں کہا ہے کہ جو بھی کوئی شخص پڑھ لے گا اس کو رونے لگ جاتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پیٹرن کا اندازہ لگائیے۔ پیٹرن کا اندازہ لگانے سے کیا پتہ چلا کہ آپ کا جو نخبۃ الادب کتاب ہے اس میں جو آپ کی بی اے میں سلیبس میں داخل ہے جو چیپٹر، اس چیپٹر کو آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے، کنٹینٹ وائز اس کو دیکھ لیجئے جو اس کی فہرست ہے۔ تو اعینی یجودن ولا تجمدا الا تبکیانی لصخر الندى الا تبکیان الجری الجمی الا تبکیان الفتى السیدہ طویل النجاد رفیع العماد ساد عشیقتہ امردا اذا القوم مدوا بایدیہم اذا المجد مد الیہ یدا فنان الذی فوق ایدیہم من المجد ثم مضى مصعدا۔ تو یہ پورا ایک ان کا قصیدہ ہے مرثیہ کے بارے میں، مرثیہ ہے ان کا اپنے بھائی صخر کے بارے میں، تو اس کو ایک بار ضرور پڑھنا۔ تو کچھ چیزوں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ کو اچھی طریقے سے احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہی ہے تو خنسہ کون ہے؟ یہ مخضرم شاعرہ ہیں، صحابیہ ہیں، اسلام لائی تھیں، اسلام کا زمانہ پایا تھا انہوں نے۔ اور یہ جو خنسہ ہے کیوں کہا جاتا تھا، ان کی مطلب جو ناک ہے وہ چپٹی تھی، اس وجہ سے ان کو خنسہ کہا جاتا ہے۔ تمادر بنت عمر السلمیہ ان کا پورا نام ہے، خنسہ ان کا لقب ہے۔ انہوں نے زمانے جاہلیت بھی پایا ہے، اسلام بھی پایا ہے، اسلام بھی لے آئی تھیں، اور اپنے بھائی صخر اور معاویہ دونوں کی مرثیے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں، جو زمانے جاہلیت میں قتل کر دیے گئے تھے۔ اور انہی کے وہ 4 بیٹے ہیں جن کو شہید کیا گیا تھا جنگ قادسیہ میں، مطلب جو قتل کر دیے گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ الحمدللہ الذی قتلنی، الحمدللہ الذی شغفنی بقتلہم، کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ان کی قتل سے، ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنے رحمت میں ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے پہلے اس طرح سے روتی تھیں، بعد میں اتنا صبر آ گیا کہ 4 بیٹوں کی قربانی کو انہوں نے کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ درید بن سما ایک بہت بڑا شاعر تھا اپنے زمانے کا، اس نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت تھیں اپنے زمانے میں اور بہت اچھی شاعرہ تھیں۔ پھر بعد میں ان کی شادی ہوئی رواحہ بن عبد العزیٰ سے، پھر بعد میں مرداس بن ابی عامر سے۔ تو کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو ہو گئیں۔ اب آگے چلتے، کان امرؤ القیس من قبیلۃ، یہ کویشچن ہوگا من قبیلۃ کندہ۔ میں بار بار اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، بہت اچھے سے میں نے اس کو وضاحت کیا تھا کہ حسن زیات کی پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، جہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ نشأ امرؤ القیس نجدیا وان کان یمنیا، کہ امرؤ القیس جو ہے وہ نجد میں پلا بڑھا ہے اور وہ گرچہ یمن کا ہے، اور یمن کی ہی ایک قبیلہ کندہ تھا، وہیں کا یہ تھا۔ تو اس کو آپ ایسے یاد کیجئے، نشأ امرؤ القیس نجدیا وان کان یمنیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امرؤ القیس جو آپ یاد کریں گے وہ ایسے، امرؤ القیس الکندی الیمنی، ایسے کہ امرؤ القیس الکندی الیمنی، یعنی کندہ قبیلہ ہو گیا، یمن کا تھا، اور بنو اسد جو قبیلہ ہے اس قبیلے پر اس کے ابو جو تھے وہ بادشاہ تھے، انہوں نے بغاوت کر کے ان کو قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ تو کندہ یہ امرؤ القیس کا ہو گیا۔ اب امرؤ القیس کا پہلا مطلع یاد کر لیجئے، یہ رات کی ہولناکی بیان کرنے میں، گھڑ سوار مطلب اونٹنی کی وصف نگارے بیان کرنے میں بہت ماہر انسان تھا، اور اس کو ید طولہ حاصل تھا ان تمام چیزوں کے اندر۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پڑھنا ضروری ہیں۔ اب کتاب البخلاء، زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ کتاب البخلاء یہ کتاب ہے ادب اور فقہا، یہ ادب اور فقہا کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں ادب کے ساتھ ساتھ آپ کو ہنسی آئے گی۔ جاحظ اپنے زمانے کا بہت ہی مشہور، بہت ہی پائے کا ادیب رہا ہے، بالکل ہی جس کو کہتے ہیں ایک مایہ ناز شخصیت، اور ایسے ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو واقعی یہ بہت زبردست آدمی تھا۔
اور جاحظ کہتے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھیں لجحوظ عینیہ، اس کی دونوں آنکھیں ابری ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو جاحظ کہتے ہیں۔ بہت ہی بدصورت قسم کا آدمی تھا، لیکن کچھ کتابیں ایسی لکھی ہیں جیسے کتاب البیان والتبیین ہے، اسی طریقے سے کتاب البخلا ہے۔ یہ کچھ ایسی کتابیں ہیں جو کہ اب تک کی فیمس ہیں اور بہت ہی شاندار ہیں اور اپنے فن میں بالکل ہی کمال کی ہیں۔ تو جو جاحظ ہے اس کے بارے میں بھی پڑھنا آپ کو بہت ضروری ہے کہ جو جاحظ ہے وہ ہے کون۔ البخلا جو ہے یہ کتاب جو ہے ابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ کی ہے، اور جو جاحظ ہے وہ بصری ہے، بصرہ کا رہنے والا تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے اجتماعی طور پر اس زمانے میں جو کچھ شخصیت ایسی تھی جو بہت زیادہ بخیل تھیں، یا کچھ شخصیت صرف بخیل تھی لیکن ان کا نام ہٹا کے اس نے ان واقعات کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ جو شخصیات ہیں وہ خیالی ہیں، لیکن اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس کی تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کتاب البخلا جاحظ کی ہے، اور جاحظ کو ہر کوئی جانتا ہے کہ کسری عباسی کا یہ ادیب ہے۔ عاصمت سوریہ، اگلا کویشچن ہے عاصمت سوریہ، یہ دمشق۔ سوریہ کی راجدھانی کیا ہے؟ دمشق، جس کو دمشقس بولتے ہیں۔ اب میں آپ سے بتاؤں کہ میری ایک ویڈیو ہے کہ کیپٹلس کو کیسے یاد کریں، بہت ہی ایزی ویڈیو ہے، اس کو ایک مرتبہ جا کے دیکھیں گے تو 22 کنٹری ہے، 22 کنٹریز ہیں جہاں کی عربک لینگویج آفیشیل لینگویج عربک ہے، اور اس میں سے کچھ ایشیا میں آتے ہیں، کچھ افریقہ میں آتے ہیں، کچھ شمال افریقہ، کچھ جنوب افریقہ۔ تو یہ ویڈیو ایک مرتبہ جا کے آپ ضرور دیکھیں، بہت کچھ کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ معلقہ کی ویڈیو ہے، ایک مرتبہ اس کو ضرور دیکھیں گے تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا معلقہ کے بارے میں۔ میں اس ویڈیو کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ ویڈیو ہے اس پہ انٹروڈکشن آف عرب ورلڈ، جس میں میں نے بہت تمام چیزوں کو، جیسے کہ وہاں کے بارے میں وہاں کی جو کیپٹلس ہیں، وہاں کی جو کرنسیز ہیں، ان سب کے بارے میں نے بہت اچھے سے بتایا ہے۔ تو یہ ویڈیو ایک مرتبہ جا کے ضرور دیکھنا، 4-5 منٹ کی ویڈیو ہے۔ ایسی یہ ویڈیو ہے جس کو میں نے تشبیہ جو ہے علم البلاغہ والعروض کو بہت اچھی طریقے سے بتایا ہے، اور یہ جو اسپیشلی ویڈیو ہے وہ کرنسی کیسے یاد کریں گے، 22 جو کنٹری ہیں عرب جس کی آفیشیل لینگویج جو عربک ہے، اس کی اس چیز کو کیسے، اس کی ان تمام کنٹری کے کرنسی کو، پیسے کو کیسے یاد کریں گے، کہاں شیکل چلتا ہے، کہاں اوقیہ، کہاں دینار چلتا ہے، کہاں درہم چلتا ہے، کہاں لیرہ چلتا ہے، یہ سب آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ ویڈیو ایک مرتبہ جا کے دیکھیں گے تو اس طرح کے جو کویشچنس ہیں جس میں راجدھانی پوچھتا ہے یا جس میں کرنسی پوچھتا ہے یا کوئی بھی چیز، وہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ اب اگلا کویشچن ہے کہ رفاع رافع طہطاوی، رفاع طہطاوی سافر مع البعثہ الی، کہاں گئے تھے یہ؟ سان باولو گئے تھے، لندن گئے تھے، یا روما گئے تھے؟ نہیں، یہ گئے تھے پیرس۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کہاں گئے تھے؟ رفاع رافع طہطاوی پیرس۔ اب رفاع رافع طہطاوی سے جڑا ہوا ایک فیکٹ جو کہ بہت زبردست ہے اور امپورٹنٹ ہے اور کئی بار پوچھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ رفاع رافع طہطاوی مدرسۃ الالسن جو ہے، مدرسۃ الالسن، اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ بنیاد بیسکلی ہے محمد علی باشا نے ڈالا تھا، لیکن دراصل وہ ان کو اس کا صدر بنایا گیا تھا، اس وجہ سے مدرسۃ الالسن انہی سے متصل ہے۔ تو اس چیز کو اچھے سے جان لیجیے، ان کو ام العیال کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے زمانے کے عصر حدیث میں جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک مصر کو ایک نئی ادب دینے والے، اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے والے میں سب سے زیادہ جس کا نام آتا ہے، انہی کا نام آتا ہے۔ ان کی کتاب ہے مغامرات ٹیلیماک، ایڈونچر آف ٹیلیماکس، ایڈونچر آف ٹیلیماکس، جس کو مغامرات ٹیلیماک بولتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی کتاب ان کی مانی گئی ہے، انہوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے مواقع الافلاک فی وقائع ٹیلیماک، اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کتابیں، تلخیص الابریز فی تلخیص باریز، یہ کتاب لکھی ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں نے آپ کو اوپر سے بتا دیا ہے، آپ پھر سے اس کو اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ جب آپ کسی کتاب کو، کسی شخص کو کئی بار اور کئی ناحیے سے پڑھتے ہیں تو آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں، اور آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ چیز ٹک جاتا ہے، اور پھر بعد میں ایگزام میں چل کر اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو مدرسۃ الالسن انہی سے متصل تھا۔ یہ مدرسۃ الالسن کے کیا تھے؟ مدرسۃ الالسن کی یہ صدر تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے، ہم کبھی لائیو سیشن لیں گے انشاءاللہ، اس میں بہت اچھے سے پڑھیں گے۔ 12 نمبر کویشچن ہے، کان من اصحاب المعلقات، اصحاب معلقات میں سے کون بندے اس میں شمار کیے جاتے ہیں؟ تو اس میں لبید بن ربیعہ جو ہیں وہ شمار کیے جاتے ہیں اصحاب معلقات میں۔ کچھ لوگوں نے ان کو مخضرم بھی کہا ہے، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت میں
شاعری تو کرتے ہی تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے شاعری نہیں کی تھی سوائے ایک شاعری کے، اور یہ اسلام بھی لے آئے تھے اور کافی دنوں تک یہ اسلام لانے کے بعد زندہ بھی تھے، اس وجہ سے یہ صحابی بھی ہیں اور وہ صحابی معلقات میں سے ہیں اور مخضرم ہیں۔ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمہا القصویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ قصویٰ۔ تو اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوگا تو یہ چیز آپ کو بہت پہلے سے پتہ ہونی چاہیے۔ من رتب جمہرۃ و اشعار العرب، جمہرۃ و اشعار العرب یہ کس کی کتاب ہے؟ اس کو مرتب کرنے والا کون ہے؟ یہ جو کوشچن ہے اس کا جواب ہوگا ابو زید القرشی، ابو زید القرشی۔ اب دیکھو کتابیں آ گئیں، تو کتابوں کو میں پہلے سے بھی بتایا کہ تھوڑا تو اچھے سے پڑھ لو، کتاب ہے کس فن کی ہے، کس کے بارے میں اس کتاب میں بات کی گئی ہے، کتنی جلدوں پر ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے، لکھنے والوں کی کوئی اور فیمس کتاب ہے جو اسی فیلڈ کی ہے یا کسی دوسرے فیلڈ کی ہے لیکن وہ فیمس ہے، تو یہ سب آپ کا دیکھ لینا ایک بار بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے جمہرۃ و اشعار العرب، یہ بہت اچھی کتاب مانی جاتی ہے عربی ادب کی، اور اس میں 7 قسم ہیں۔ قام ابو زید القرشی بتقسیم الكتاب الى عدة اقسام ووصف كل قسم بطبقة معينة كما يحتوي كل قسم على 7 قصائد وهي المعلقات والمجہمرات والمنتقیات والمذہبات والمراثی والمشروبات والملحمات۔ تو 7 حصوں پر ابو زید القرشی نے اس کتاب کو جمہرۃ و اشعار العرب اس کو بانٹا ہے، اس کو لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ الغرض البلاغی فی قولہ تعالی وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، کہ وہ ان کو شمار کرتے ہیں ایقاظا جگا ہوا، جسے استیقظت من النوم صباحا، میں صبح صبح اپنے نیند سے بیدار ہوا، وهم رقود، اور وہ کیا ہے؟ سو رہے ہیں، انہیں جگا ہوا خیال کرتے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں، نیند میں ہیں۔ یہ سورہ کہف میں ہے، جو غار والے تھے جو بادشاہ کے ظلم و زبر سے اپنے اسلام کو چھپا کر غار میں پناہ لے لیے تھے اور کئی دنوں تک سوتے رہے تھے، ان کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اس کو کہتے ہیں طباق۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھو، طباق کیسے، میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ طباق بولتے ہیں جیسے ایک طبقہ دو طبقہ، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ طباق کہتے ہیں کہ کسی کلام میں ضدین، کسی شے کے 2 چیز کو جمع کر دینا، 2 معنی والے۔ جیسے بھی اس کو میں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، پہلے تعریف کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ الطباق الجمع بین الشیء وضدہ فی الکلام، کہ کسی کلام میں کسی شے کے اندر اس کا اپوزٹ بھی لانا، اور اس کا جیسے کہ ایک سونا ہو گیا تو اس کے بالمقابل اپوزٹ کیا لانا ہے؟ جاگنا لانا ہے۔ ایک کوئی چیز لاتے ہیں پھر اس کا اپوزٹ لاتے ہیں، تو کسی اپوزٹ کو جمع کر دینا کسی کلام میں، کسی اس کے ضد کو، اس کو بولتے ہیں طباق۔ طباق الایجاب ہوتا ہے اور طباق سلبی ہوتا ہے۔ طباق ایجابی اور طباق سلبی میں فرق ہے۔ طباق الایجاب یا طباق السلب، طباق الایجاب جو ہوتا ہے جس میں ما لم یختلف فیہ الضدان ایجابا و سلبا، تو ایک کلام میں ایک شے کو لانا پھر اس کی ضد کو لانا، اس کو ہم کہتے ہیں طباق۔ یعنی ایک چیز لایا گیا یہاں پر کیا؟ وتحسبهم ایقاظ، یہ ایک چیز ہے، اس کی ضد ہے رقود۔ اور طباق الایجاب اور طباق سلب کی ہم بات کر رہے تھے، تو طباق الایجاب اس کو کہتے ہیں ما لم یختلف فیہ الضدان ایجابا ولا سلبا، کہ اس میں جو ضد ہوتا ہے وہ نہ ہی پوزیٹیو ہوگا اور نہ ہی نگیٹیو ہوگا۔ طباق السلب کیا ہوتا ہے؟ وہو ما اختلف فیہ الضدان ایجابا ولا سلبا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایقاظ و رقود، یہ بھی ضد ہے لیکن یہاں پہ دونوں ہی پوزیٹیو ہے، پوزیٹیو اور نگیٹیو نہیں ہے۔ جیسے پھر دوسری مثال ایک ہوئے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا قول ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون، تو یستخفون ایک لفظ لایا اور ایک لفظ لایا گیا ہے ولا یستخفون، تو لا کے ذریعے سے سلب لایا گیا ہے، نگیٹیو ہے، اور اس سے پہلے پوزیٹیو ہے، تو اس کو طباق السلب کہیں گے۔ لیکن جس میں ایک لفظ لایا جاتا ہے اور اس کا اپوزٹ لایا جاتا ہے، نگیٹیو کے ذریعے سے نہیں، اپوزٹ کیا ہے؟ الفاظ کے ذریعے سے لایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایقاظ ہے جاگنا اور رقود ہے سونا، تو ایسے یہاں پہ یستخفون ولا یستخفون، تو یہاں پر جو ایک دوسرے کی ضد لائی گئی ہے وہ لفظ لام یعنی نگیٹو کے ذریعے سے لایا گیا ہے۔ تو وتحسبهم ایقاظا وهم رقود،
اور ایسی ایک شاعر کا قول ہے کہ وَنُنْكِرُ إِنْ شِئْنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ۔ تو نُنْكِرُ وَلَا يُنْكِرُ، تو ننکر ینکر دونوں سیم لفظ ہے، لیکن ضد کیسے لایا جا رہا ہے؟ لفظ لام کے ذریعے سے، انکار کرنا، انکار نہ کرنا، تو اس کو طباق سلب بولیں گے اور ایجاب بولیں گے اس کو، ایقاد و رقود کو۔ تو یہ ہے طباق، الغرض البلاغی جو ہے اس کویشچن کے اندر وہ طباق ہے۔ کویشچن نمبر 16 ہمارے سامنے ہے، کانت عاصمۃ الدولہ فی العصر العباسی، اصل میں یہ دولت الاسلامیہ ہونا چاہیے، خیر عاصمۃ الدولہ فی العصر العباسی کی عباسی زمانے میں کیپٹل کون سا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے مصر بھی نہیں ہوگا، مدینہ بھی نہیں ہوگا، دمشق بھی نہیں، یہ ہوگا بغداد۔ بغداد کیپٹل تھا۔ تو عصر عباسی کو عصر ذہبی للاسلام کہتے ہیں کہ اسلامک دور کا ایک سنہرا دور تھا، اس کے بارے میں آپ اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ الشاعر المعروف ابو العتاہیہ ینتمی الی، ابو العتاہیہ کس عہد کا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ عہد عباسی کا ہے، اور یہ زہد کے اندر بہت زیادہ فیمس ہوا تھا، العہد العباسی، سی نمبر آپشن صحیح ہوگا۔ اب ابو العتاہیہ کے بارے میں کچھ چیزیں تو آپ کا جاننا بالکل ہی ضروری ہے کہ ابو العتاہیہ ہے کون، کیسے کس زمانے کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور کون لوگ ہیں، تو آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا کہ اس کے ساتھ میں سے کون لوگ ہیں، ابو نواس، ابو نواس کے ساتھ ساتھ بشار بن برد، ابو العلاء المعری، متنبی، بحتری، ابو تمام، ابن رومی، یہ سب کیا ہیں؟ عصر عباسی کے شاعر ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اتنا ہی جان لیں کون کس زمانے کا شاعر ہے، کیونکہ اس طرح کے کویشچنس آتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر اس کے لیے آپ چاہیں تو UGC نیٹ JRF کا سلیبس کا ہی مطالعہ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی، یا کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کر آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں تو وہاں سے بھی آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ تو اس کا نام تھا اسماعیل بن قاسم بن سوید، ابو اسحاق اس کی کنیت تھی، اور ابو العتاہیہ کے لقب سے یہ مشہور ہوا ہے۔ عین التمر میں یہ پیدا ہوا تھا۔ اب یہ زہد کے اندر اس کا بہت بڑا مقام ہے، جیسے کہ ابو نواس کا خمر کے اندر ہے، شراب کے اندر۔ آگے چلتے ہیں، کم عدد و افعال المقاربہ، افعال مقاربہ کے جو افعال مقاربہ ہیں وہ بیسیکلی 4 ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نحو کو اگر پوائنٹ وائز اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو نحو جیسے ہم لوگ کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں کہ ارے یار نحو میں کیا کیا پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا پوچھے گا۔ آپ اگر اس کو غور کریں گے اس پریویس ایئر کویشچن پیپر کو، تو اس میں جو بھی کچھ پوچھا ہے وہ عدد پوچھا ہے، مطلب ہم کو پتہ چلا ہمیں حروف جر کتنے ہیں، 17 وہ یاد کر لینا ہے، افعال ناقصہ کتنے ہیں وہ یاد کر لینے ہیں، حروف ناصبہ، افعال جازمہ، یہ سب ایسے ہی ہم لوگوں کو اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ حروف مشبہ بفعل کتنے ہیں، ما ولا مشبہتان بلیسا کیا ہے، کچھ چیزیں ایسے یاد کر لینا ہے، کیا الفاظ کتنے ہیں اور اس کا عمل کیا ہے، بس اتنا ہی یاد کر لینا ہے۔ تو کم عدد و افعال المقاربہ، آپشن نمبر سی صحیح ہوگا 4۔ کم عدد و حروف مشبہ بفعل، انا ایک، انا، لکنہ، لیتا، لعل، ایک چھوٹ گیا، انا، کأنا، لکنہ، لیتا، لعل، 3 ادھر 3 ادھر، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ تو آپشن نمبر کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن نمبر جو صحیح ہونے والا ہے وہ 6 جس کو ہم کہیں گے، بی نمبر آپشن صحیح ہوگا۔ اب اس میں کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، عمل کیسے ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم، اسم کو رفع خبر کو نصب، اسم کو نصب خبر کو رفع، سوری میں نے غلط بول دیا، ان اللہ علیم۔ تو ایک ایگزامپل آپ یاد کریں گے تو اس ایگزامپل کے ذریعے سے بھی آپ اس چیز کو حل کر سکتے ہیں۔ تو ان اللہ، تو اسم کو یہ نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، ان اللہ علیم۔ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے کیونکہ میں نے تھوڑا سا غلط بول دیا۔ انا، کأنا، لکنہ، لیتا، لعل، یہ حروف جو ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا یعنی جو ان کا اسم کہلاتا ہے اس کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، ان زیدن قائم، یا میں نے جیسے اگزامپل بتایا ان اللہ عزیز حکیم۔ تو ان اللہ میں ہا جو مبتدا ہے وہی اسم ہے، اس کو منصوب، اس کو نصب دیا، اور اس کے بعد جو عزیز ہے اس کو خبر دیا، اس کو مرفوع کیا، اپنے خبر کو اس نے مرفوع کیا۔
اس چیز کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر اس کو نہیں یاد کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یاد کریں، اپوزٹ میں اس کا ما والا مشبہ ثانی بلیسا ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ ہوتا ہے بالکل، یہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، جیسے ما زید قائما، لا رجل حاضرا۔ تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انا انا لاکننا لیتا اللہ کا عمل کرنے میں جو اپوزٹ ایک قاعدہ آتا ہے وہ آتا ہے ما والا مشبہ ثانی بلیسا، کہ ما اور لا جو لیسا کے جیسے ہوتے ہیں، جیسے ما زید قائما اور لا رجل حاضرا، جبکہ ان اللہ علیم، تو اللہ لفظ جو ہے جو کہ مبتدا ہے اور اسم ہے، اس کو اس نے انا انا کا انا لاکننا لیتا اللہ والا جو قاعدہ ہے اس کو نصب دیا ہے، اور اس کے بعد جو خبر ہے اس کو اس نے مرفوع کیا ہے ان اللہ علیم۔ یہاں پر اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے، ما زید قائما اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو انا انا لاکننا لیتا اللہ میں اسم کو نصب خبر کو رفع، ما والا مشبہ ثانی بلیسا میں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نشأت الرابطہ الاندلسیہ، رابطہ اندلسیہ، رابطہ قلمیہ، یا اس کو ہم بیسکلی عصبہ اندلسیہ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، یہ کہاں ہوا ہے؟ دونوں امریکہ میں ہوا ہے، ایک امریکہ الشمالیہ، ایک امریکہ الجنوبیہ ہے۔ اس چیز کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کویشچن بار بار پوچھا جاتا ہے، اور جتنی بار بھی پوچھا جاتا ہے اتنی ہی بار بچے غلط بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں نے اس کو ایک مرتبہ بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور بہت اس میں میں نے محنت بھی کی ہے اس کو اچھی طریقے سے بنانے کے لیے۔ تو الرابطہ القلمیہ فی امریکہ الشمالیہ، یہ بھی دیکھ لیجئے، رابطہ قلمیہ جو ہے، رابطہ قلمیہ جو ہے وہ فی امریکہ الشمالیہ، امریکہ الشمالیہ میں ہے، اور العصبہ اندلسیہ جو ہے امریکہ الجنوبیہ میں ہے۔ تو العصبہ اندلسیہ جو ہے یہ المہجر الامریکی، جس کو عصبہ اندلسیہ بولتے ہیں، امریکہ الجنوبیہ میں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، رابطہ قلمیہ اور عصبہ اندلسیہ۔ عصبہ اندلسیہ جو ہے وہ کہاں ہوا تھا؟ ایک شہر ہے برازیل کا، سان باولو جس کو بولتے ہیں، ساؤ باولو بولتے ہیں، وہاں پر یہ عصبہ، یہ جو ایک دوستی ہے، جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادب کی محفل جو تھی، ایک ادبی آرگنائزیشن تھا، اس کی بنیاد پڑی تھی۔ اور اس طریقے سے جو رابطہ قلمیہ ہے اس کی بنیاد کہاں پڑی تھی؟ دونوں امریکہ کے اندر ہی تھے، لیکن دونوں کا ڈیفرنٹ وہ ہے لوکیشن ہے، اس وجہ سے یہ بار بار پوچھتے ہیں۔ اور ایک اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ جو بار بار پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کہاں پر، مطلب کون سا ادیب کس سے بیلونگ کرتا ہے، کہاں سے کون کس سے بیلونگ کرتا ہے۔ تو رابطہ قلمیہ یہ ہو گیا نیو یارک میں، عصبہ اندلسیہ یہ ہو گیا برازیل میں۔ اب اس میں کیا جاننا ہے، جبران کہاں سے ہے؟ رابطہ قلمیہ سے ہے۔ اور ایسی ہی دوسرا میشال معلوف کس سے ہے؟ میخائیل نعیمہ کس سے ہے؟ میخائیل نعیمہ رابطہ قلمیہ سے ہے۔ میشال معلوف جو ہے وہ عصبہ اندلسیہ سے ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ کون کہاں سے بیلونگ کرتا ہے، کون کس مدرسہ سے، کون کس تنظیم سے جڑا ہوا ہے، یہ آپ ہمارے بہت سارے ویڈیوز میں مل جائے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں کہ من ہوا مؤلف الابغات والنظرات، ابرات اور نظرات۔ ابرات ہی یہ قصص کا مجموعہ ہے، اس میں منفلوطی صاحب نے کچھ قصے خود سے بھی لکھے ہیں اور کچھ قصے کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور نظرات جو ہے یہ مقالات کا مجموعہ ہے جس کو انہوں نے مؤید نامی مجلے میں لکھا کرتے تھے، اور اس مجلے کے مطلب چھپنے کے بعد، مطلب جب مجلے میں چھپتا رہتا تھا، بعد میں اس کو اکٹھا کلیکٹ کر دیا گیا اور پھر وہ کتاب مشہور ہو گئی النظرات کے نام سے۔ تو العبرات جو ہے یہ ہے، اس میں 9 قصے ہیں، 6 اس میں سے 3 انہوں نے خود لکھا ہے، 5 کو انہوں نے عربی آیا ہے، اور 1 کو انہوں نے اقتباس، مطلب کہ اقتباس کسی کوئی قصہ تھا اس کا اقتباس انہوں نے اپنے ذہن میں لیا تھیم کو، اور پھر اس کو اپنے زبان میں لکھ دیا۔ تو 9 قصے ہیں جس میں سے انہوں نے 3 کو خود لکھا ہے، 5 کو عربی آیا ہے، اور 1 کو اقتباس کے طور پر لے کر ذکر کیا ہے۔ اور اس طریقے سے جو نظرات ہے وہ مقالات کا مجموعہ ہے جو کہ یہ لکھا کرتے تھے مؤید نامی مجلے کے اندر۔ تو منفلوطی کو پڑھنا بہت ضروری ہے، مصر کے ہیں، عصر حدیث میں آتے ہیں، اور محمود سامی بارودی کا جو مقام و مرتبہ ہے
شعر کے اندر یہی ان کا مقام و مرتبہ ہے، نثر کے اندر۔ من ہوا مؤلف الارواح المتمردہ، الارواح المتمردہ کا مؤلف کون ہے؟ یہ جو کتاب ہے جبران خلیل جبران کی ہے، اور اس کی ایک کتاب ہے الاجنحۃ المتکسرہ جو کہ بہت ہی شاندار ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، 98 صفحے کی ہو یا 101 صفحے کی ہوگی تقریباً، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو ایک بار پڑھنا چاہیے۔ تو جبران خلیل جبران رابطہ قلمیہ جو کہ نیو یارک میں قائم کیا گیا تھا، اس کا یہ صدر تھا، اور یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ پوئٹ ہے، ساری ایک عالمی پیمانے کا ادیب ہے۔ یہ انگلش میں اس کی کتاب ہے دا پروفیٹ النبی، جس کا بعد میں عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ بہت ہی مایہ ناز تصنیف ہے، پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اپنے اس تصنیف کے ذریعے سے، اور یہ بیسیکلی تھا لبنان کا، لیکن ہجرت کر کے یہ لوگ امریکہ چلے گئے تھے، اور یہ پینٹر بھی تھا، میری ہیسکل کے خرچے پر اس نے پینٹنگ سیکھی تھی، اس نے شادی نہیں کیا تھا، اور اس کے محبت کے جو قصے ہیں وہ خط و کتابت رسائل کے ذریعے سے مشہور ہیں۔ میزادہ جو کہ فلسطینی ادیب تھی، اس سے اس کے محبت کے قصے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو کچھ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی، اس کو حل کرتے کرتے کچھ چیزیں آپ خود سے بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ اگر میں سب بتانے بیٹھوں گا تو ایک ایک کویشچن پر 10-10 منٹ لگ جائیں گے، اور کافی زیادہ وقت ہو جائے گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو آپ کو دقت ہو سکتی ہے۔ تو جبران خلیل جبران کا دمعہ و ابتسامہ ایک بہت بہترین کتاب ہے، الاجنحۃ المتکسرہ ایک کتاب ہے، النبی اس کی ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے الاجنحۃ المتکسرہ کتاب ہے۔ تو ان کی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو کہ بہت ہی بہترین ہیں اور اپنے آپ میں ایک معنی رکھتی ہیں۔ تو جبران خلیل جبران جو ہیں وہ لبنانی ہیں، 1883 میں پیدا ہوئے ہیں، 1931 میں ان کا انتقال ہوا ہے، شاعر ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ان کا خصوصیت ہے وہ رسام ہیں، پینٹر ہیں، کاتب ہیں، شاعری بھی کرتے تھے، ناول بھی لکھتے تھے، قصہ قصیدہ بھی لکھتے تھے، اور پینٹنگ بھی کرتے تھے۔ اگلا کویشچن ہے حدیث عیسیٰ بن ہشام بن تالیف۔ حدیث عیسیٰ بن ہشام کس کا ہے؟ یہ محمد مویلحی کا ہے۔ اب میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اس کویشچن کے بارے میں مجھے پڑھتے ہی پتہ چل گیا، کیونکہ یہی ہوتا ہے نا، ایک چیز کو آپ پڑھتے ہیں تو اس ایک چیز سے دوسری چیز جو جڑی ہوتی ہے اس پر بھی تھوڑا سا دھیان دیں، یا اگر تھوڑا سا دھیان نہیں دیں گے، ہوش و حواس میں پڑھیں گے، تب بھی آپ کو اچھی طریقے سے وہ بات پتہ چل جائے گی۔ اب میں آپ کو اگر بتاؤں کہ میں نے اس کو کس کے ضمن میں پڑھا ہوا تھا، تو آپ بھی تعجب کریں گے کہ میں وہاں سے اس چیز کو کیسے ریلیٹ کر دیا۔ جب میں نجیب محفوظ کی بائیوگرافی پڑھ رہا تھا، تب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے جو ابو تھے عبدالعزیز ابراہیم، جو کہ موظف تھے، ایک امپلائی تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی سوائے حدیث عیسیٰ بن ہشام کی، جو مویلحی محمد مویلحی کی کتاب تھی، جو ان کے ابو کے دوست تھے۔ مطلب کہ یہ محمد مویلحی جو ہیں وہ نجیب محفوظ کے ابو جو ہیں عبدالعزیز ابراہیم، ان کے دوست تھے۔ تو یہاں سے مجھے یہ چیز یاد تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی آپ پڑھیں گے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا، علم ہے وہ کہاں کام آئے گا آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہے کان البرامکہ من وزراء العباسیین، جو برامکہ ہیں وہ عباسی وزیروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، عباسی وزیروں میں سے آتے ہیں۔ قصیدہ لامیۃ العرب، اگلا کویشچن ہے شنفرہ الازدی کا ہے۔ یہ قصیدہ لامیۃ العرب بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ہی مشہور چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے چیز تو یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اس کی بہت سارے علماء نے اچھی شرحیں لکھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے شرحیں لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شاعر کی اور اس شاعر کے قصیدے کی تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ علموا اولادکم قصیدۃ الشنفرہ فانھا تعلمھم مکارم الاخلاق۔ تو قصیدہ لامیۃ العرب بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ لامیۃ العرب ہے، لامیۃ العجم ہے، لامیۃ الدکن ہے، بہت سارے قصیدے ہیں۔ میں اس سے پہلے والے ایک ویڈیو میں سوال کیا تھا، کسی نے کمنٹ میں اس کا جواب دیا ہے۔ آپ لوگ کو توفیق ہو تو آپ لوگ خود اس کو بتائیے گا کہ لامیۃ العجم کس کا ہے، لامیۃ الدکن کس کا ہے، لامیۃ الہند کس کا ہے، سرچ کر لیجئے گا، کہاں سے کریں گے مجھے نہیں پتہ۔ تو لامیۃ العرب جو ہے یہ شنفرہ کا قصیدہ ہے۔ تو شنفرہ کا یہ جو قصیدہ ہے 68 اشعار ہیں اس میں، اور یہ قصیدہ بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ عمر بن خطاب نے اس قصیدے کی تعریف کی ہے، مطلب شنفرہ کے قصیدے کی۔ اس کی بہت سارے لوگوں نے شرح کی ہے، لیکن سب سے بہترین شرح جو ہے اعجب العجب فی شرح لامیۃ العرب ہے، وہ بہت مشہور ہے، جس کو زمخشری نے جس کی شرح کی ہے۔ تو اس طریقے سے جو شنفرہ ہے، اب آپ کو نہیں پتہ ہوگا شنفرہ بیسیکلی ہے کون۔ شنفرہ جو ہے وہ
شعراء الصعاليق خانمہ برباد شعراء، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ شعراء جو ڈاکو تھے، اپنے خاندان سے اور اپنے سماج سے الگ ہو جاتے تھے اور جا کے چٹیل میدانوں میں پناہ لیتے تھے اور قبیلوں پر حملے کر کر کے وہ وہاں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ تو جو شنفرہ الازدی ہے، شنفرہ جو ہے یہ شعراء الصعاليق میں آتا ہے، اور شعراء الصعاليق زمانے جاہلیت والے ہیں۔ جو قصیدہ لامیۃ العرب ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، اور اس قصیدے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے 68 اشعار ہیں، اور اس قصیدے کو اس نے فخر وغیرہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں چلتا تھا اسی طرز پر اس نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو آلموسٹ تمام چیزیں اس کے بارے میں، جو قصیدہ تھا اس کے بارے میں واضح ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ ہاں، یہ بحر طویل میں بتانا بھول گیا، اس میں جو ہے یہ فخر ہے، قافیہ لام ہے، مطلب اس کے آخر میں لام لام آتا ہے بار بار لفظ جو ہے، اور جو اشعار کی تعداد ہے وہ 68، کچھ جگہوں پر 69 آتی ہے۔ بحر طویل میں ہے، عمر بن خطاب نے اس قصیدے کی تعریف کی ہے، بلکہ اس کے تمام قصائد کی تعریف کی ہے کہ تم شنفرہ کے قصیدوں کو اپنے بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ وہ انہیں مکارم اخلاق سکھائے گی۔ اگلا کوشچن ہے فی ای عہد برزت قضیۃ خلق القرآن، خلق قرآن کا جو مسئلہ ہے کس زمانے میں، کس عہد میں اٹھایا گیا تھا؟ تو یہ بھی آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا۔ دیکھو، ایک بات آپ اچھے سے جان لیں کہ اپنے زندگی میں آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں ریلیٹ ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر آپ مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے، پھر آپ عربک پڑھ رہے ہیں تو وہ چیزیں ریلیٹ نہیں ہوں گی تو پھر تو بیکار ہے۔ اس وجہ سے آپ نے جو مدرسے کے ٹائم پہ پڑھا تھا وہ اس وقت بھی یاد آئے گا، اور اس وقت بھی وہ آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گا۔ اب یہ بتائیں کہ قضیہ جو خلق قرآن ہے وہ کس کو نہیں پتہ، اور کئی سارے لوگوں نے تو اس پر تقریریں بھی کی ہوں گی، کیونکہ امام احمد بن حنبل تمام اس وقت کے جتنے بڑے بڑے عالم تھے سب کو آزمایا گیا تھا، بڑی تکلیفیں اور بڑی سزائیں دی گئی تھیں، لیکن امام احمد بن حنبل کا جو استقامت تھا، جو ڈٹے تھے، ان کا جو ایمان تھا واقعی وہ قابل تعریف تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ القرآن، وہ کہتے تھے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ مطلب ان لوگوں کا کیا ماننا تھا؟ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، اور یہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ کس زمانے میں ہوا تھا اس کو ذرا سا میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ یہ عہد عباسی میں ہوا تھا۔ اور ایک دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ بتا دینا آپ کو ہے کہ کس کے زمانے، مطلب عہد عباسی کے علاوہ یہ مامون کے زمانے میں ہوا تھا۔ فرقہ معتزلہ جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے اعتراض ہوا تھا، اور کافی زیادہ اس پر واویلا ہوا تھا، بہت ہنگامہ ہوا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں تھا، ان سے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ ایک بار کہہ دیجئے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ میں یہ چیز کہہ دوں کیونکہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، اور مجبوری میں شریعت اسلامیہ میں بہت ساری چیزیں جائز ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ لیکن یہ کہتے تھے کہ اگر میں آج اس چیز کو مان لیا تو آنے والی نسلیں ہماری اس چیز کو کوٹ کریں گی اور پھر یہاں سے فتنہ ہو جائے گا، تو ان کو تمام سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ ایسے کوڑے لگائے جاتے تھے کہ اگر ایک ہاتھی کو کوڑا لگا دیا جاتا تو چنگاڑ اڑتا۔ تو یہ عہد خلیفہ عباسی جو مامون ہے فرقہ معتزلہ کی طرف سے ہوا تھا، جو کہ یہ مانتا تھا کہ جو قرآن ہے وہ مخلوق ہے، اور جہم بن صفوان جو ہے اس نے ہی اس چیز کی ابتدا کی تھی۔ تو امام احمد بن حنبل اس مسئلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اب اگر یہ بھی آپ سے پوچھ لیا کہ کس سے ریلیٹڈ ہے، کس امام سے، تو امام احمد بن حنبل ہیں۔ خلیفہ مامون تھا، زمانہ عباسی کا تھا، اور جس نے اس کی مطلب شروعات کی تھی، جو اس نے شوشہ ڈالا تھا، جہم بن صفوان ہے، جو یہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ القرآن غیر مخلوق، القرآن کلام اللہ۔ اگلا کوشچن ہے فجر الاسلام۔ یہ احمد امین کی کتاب ہے، اور یہ احمد امین ناقد بھی ہیں، کاتب بھی ہیں، اور ماڈرن زمانے میں ایک اچھا مقام رکھتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے حیاتی، وہ بہت ہی فیمس ہے، جو ان کی سیرہ ذاتیہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ بہت ہی آسان زبان میں انہوں نے اس میں تمام چیزوں کو لکھا ہے، اپنے بچپن کے دور، اپنے جوانی کے دور، اور اپنے زمانے میں جو یہ اپوائنٹ کیے گئے تھے، یہ ڈین بھی بنے تھے کچھ دن تک کے لیے، اور کچھ دن یہ پروفیسر بھی بنے تھے، تو تمام چیزوں کو انہوں نے اپنے اچھے طریقے سے لکھا ہے۔ پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو فجر الاسلام جو کتاب احمد امین کی ہے۔ اب فجر الاسلام کے علاوہ بھی ان کی کئی کتابیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھی طریقے سے۔ فجر الاسلام، ضحى الاسلام، ظہر الاسلام، اور اس طریقے سے جو انہوں نے عصر حدیث کے بارے میں لکھا ہے وہ زعماء الاصلاح ہے۔
تو احمد امین کو اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے گا کیونکہ ان کے بارے میں کوشچنس آتے رہتے ہیں، ویسے بھی میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ تو یہ چاروں کتابیں فجر الاسلام، ضحی الاسلام، ظہر الاسلام اور زعماء الاصلاح، عصر جاہلی سے انہوں نے شروع کیا ہے اور عصر حدیث تک انہوں نے لے جا کر وہاں پر ختم کر دیا ہے۔ اور علی گڑھ والوں یہ بات جان لو کہ جو زعماء الاصلاح لکھا ہے وہ عصر حدیث کے جو بڑے بڑے مصلح تھے، جیسے کہ جمال الدین افغانی، محمد عبدہ اپنے زمانے کے وہاں مصر میں، ان کے بارے میں انہوں نے اچھی طریقے سے گفتگو کی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو بڑے بڑے ریفارمر پائے گئے ہیں، جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر بانی سر سید علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں بھی زعماء الاصلاح میں لکھا گیا ہے۔ تو فجر الاسلام، ضحی الاسلام، ظہر الاسلام اور زعماء الاصلاح، زعماء الاصلاح عصر حدیث کے بارے میں ہے۔ فجر الاسلام جو ہے وہ عصر جاہلی کے بارے میں ہے۔ تو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ فجر الاسلام میں انہوں نے شروع کیا ہے 7 ابواب پر اس کو لکھا ہے، العرب فی الجاہلیہ، الاسلام، الفرس، اور اسی طریقے سے یونان، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے الحرکۃ الادبیہ، العلمیہ، اس کے علاوہ پھر انہوں نے اموی کو بھی اس میں کور کر لیا ہے۔ پھر اس میں جو دوسری کتاب انہوں نے لکھی ہے ضحی الاسلام، اس میں انہوں نے لکھا ہے 100 سال کا پورا زمانہ لکھا ہے۔ اس میں عصر عباسی جو ہے 132 سے لے کے 232 تک، یعنی خلیفہ وافق باللہ تک۔ پھر جو تیسری کتاب انہوں نے لکھی ہے ظہر الاسلام، وہ انہوں نے 4 اجزاء میں لکھی ہے، متوکل کے زمانے سے لے کے آخر القرن الرابع الہجری، 4 صدی ہجری تک لکھا ہے۔ اور پھر زعماء الاصلاح جو لکھا ہے وہ عصر حدیث کے بارے میں لکھا ہے۔ من هو قائل هذا البيت بادر الفرصة واحذر فوتها فبلوغ العز في نيل المرام۔ اب اس کے بارے میں کیا ہی ایکسپلینیشن دوں، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، یہ محمود سامی بارودی کا شعر ہے۔ اور آپ ایک بات جان لیجئے کہ میں نے ابھی تک 3-4 کویشچن ایسے دیکھے ہیں جو ہو بہو کاپی کیے گئے ہیں آپ کی کتاب نخبۃ الادب سے۔ تو نخبۃ الادب کتاب کو آپ ہلکے میں نہ لیں، پیچھے کا جو نوٹ ہے اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ جو ٹیبل ہے اس کو پڑھ لیں۔ اگر آپ نے وہاں کا وہ نہیں پڑھ رکھا ہے، وہاں کا سلیبس نہیں پڑھا ہے جو بی اے میں پڑھایا جاتا ہے، تو آپ کے لیے دشواری ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو کوئی آپ کے پہچان میں ہے وہاں سے سلیبس حاصل کرنے کی کوشش کریں جو بی اے میں 3 سال پڑھایا جاتا ہے۔ کچھ سلیکٹڈ اسباق ہوتے ہیں، اسی اسباق میں سے پوچھا جاتا ہے، جیسے اللغہ العربیہ قصیدہ ہے، اور ایسے ہی اس کے علاوہ حافظ ابراہیم کے علاوہ محمود سامی بارودی کا ہے۔ تو جتنے لوگوں کا قصیدہ ہے، خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ابوالعتاہیہ کا ہے، بشار بن برد کا زفرۃ حزین ہے، یہ سب اسی کے کتابوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو جو آپ کا نخبۃ الادب ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لینا، کیونکہ وہاں سے بہت سارے ایسے کویشچن آئیں گے جو آپ نہیں پڑھے رہیں گے تو آپ پوچھیں گے کون سی کتاب سے اٹھا دیا، کون سی کتاب سے اٹھا دیا۔ لیکن وہ کیا ہوتا ہے، بہت ہی ایزی ہوتا ہے جو لوگ پڑھے رہتے ہیں نخبۃ الادب کو۔ اب یہ تو بہت مشکل کویشچن لگ رہا ہے کہ یہ کیسے پوچھا جائے، یہ کیسے کیا کیا جائے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بالکل ایزیلی مل جائے گا آپ کو۔ دیکھیے اگلا کویشچن آ ہی گیا جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، زفرۃ حزین۔ دیکھو بشار بن برد نے اس میں کیا کیا ہے، فی ہذہ القصیدہ، مرثیہ کہا ہے۔ کس کا مرثیہ کہا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے، اب آپ خود ہی بتائیں۔ اپنی بیٹی کا نہیں، اپنی بیوی کا نہیں، اپنی امی کا نہیں، بلکہ ابنہ، اپنے بیٹے کا اس نے قصیدہ کہا ہے، مرثیہ کہا ہے اپنے بیٹے کا، زفرۃ حزین۔ بیٹے کا کیا نام تھا، محمد۔ تو بشار بن برد کے بیٹے محمد کے انتقال پر اس نے یہ مرثیہ کہا ہے، زفرۃ حزین مرثیہ۔ اور ایسے یہ شعر، بادر الفرصۃ واحذر فوتها فبلوغ العز فی نیل المرام، یہ محمود سامی بارودی کا ہے۔ اب یہ جو زفرۃ حزین ہے، آپ اس کو اگر ایک مرتبہ پڑھیں گے اس قصیدے کو، تو واقعی جیسا کہ جو بشار بن برد ہے وہ بہت ہی عجیب قسم کی طبیعت کا مالک تھا، بہت ہی طرح طرح کی شاعری کی ہے، لیکن یہ جو شاعری ہے واقعی دل کو لگتی ہے، اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے شاعری کو، مطلب اپنے بیٹے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی کا جو ایموشن ہوتا ہے، آدمی کا جو اخلاق ہوتا ہے، جو کیریکٹر ہوتا ہے، اس سے کہیں نہ کہیں ڈفر کرتا ہے، آدمی کیسا ہے اور ایموشنلی کیسا ہے بہت میٹر کرتا ہے۔ تو یہ جو زفرۃ حزین ہے یہ بہت شاندار قصیدہ ہے، بشار بن برد نے اپنے بیٹے کا مرثیہ کہا ہے اس قصیدے کے اندر۔
قال هذه العبارة وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، کہ میں آپ کو اور آپ کے ساتھ جو سب لوگ ہیں ان کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ لوگ سخت نگرانی کریں اپنے گناہوں کا اپنے دشمنوں سے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے گناہوں پر چوکنا رہنا ہے، کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ہیں ان کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں پر چوکنا رہیں، کیونکہ کہتے ہیں فَإِنَّ ذُنُوبُ الْجَيْشِ أَخْوَفُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ۔ تو آپ کو اپنے گناہوں کے بارے میں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ کے دشمن کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو بس اس کوٹیشن کو پوچھا ہے بیسیکلی کس نے کہا ہے، تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ ایسا کیوں پوچھ لیا؟ ان کے کچھ اسباق داخل ہیں جو آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، علی بن ابی طالب کا بھی کچھ اسباق داخل ہے جو کہ پڑھایا جاتا ہے، تو نخبۃ الادب الٹیمیٹ ہے۔ ازدہر شعر الطبیہ، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا تھا شروع کرنے سے، ظاہر سے بات ہے یہ اندلس ہوگا۔ اندلس میں شعر الطبیہ بہت ہی عروج پر تھا۔ یہ شروع جو ہوا تھا یہ تو عصر عباسی سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کمال اور ازدہار میں یہ کب پہنچا ہے؟ عصر اندلس کا جو زمانہ تھا اور اندلس میں پہنچا ہے۔ اس وقت کے جو ابن خفاجہ وغیرہ جو تھے ان لوگوں نے اس کو بہت اچھے لیول تک لے گئے تھے، اس زمانے کے جو شاعر تھے۔ بیت الحکمہ اسس فی بغداد، بیت الحکمہ اسس فی بغداد۔ بیت الحکمہ جو ہے عصر عباسی کی دین ہے، اور جو عصر ذہبی للاسلام جس کو کہا جاتا ہے وہ اس میں اس کا بہت زیادہ اہم رول ہے، کیونکہ یہ ایک مکتب تھا، یا کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ایک یہ آرگنائزیشن تھا جس میں کتابوں کا ترجمہ کیا جاتا تھا، جو مختلف زبانوں سے لایا جاتا تھا اور عربی زبان میں ترجمہ کیا جاتا تھا، تاکہ جو عربی والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکیں، اس چیز کو جان سکیں۔ تو بیت الحکمہ یا خزائن الحکمہ یہ پہلا ایک اول دار علمیہ اقیمت فی عمر الحضارہ الاسلامیہ، اسست فی عہد الخلیفۃ العباسی ہارون الرشید واتخذ من بغداد مقرا لہا۔ تو بغداد جو اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا، پہلا ایک علمی ایک مطلب کہہ سکتے ہیں گھر تھا، ایک مکتب تھا جس میں تمام چیزوں کا ترجمہ کیا جاتا تھا، اور ایک بہت ہی بہترین فائدہ ہوا مسلمانوں کو یہاں سے۔ کم سببا للاسماء التي تمتنع عن الصرف۔ اب کوشچن تھوڑا سا گھما دیا میرے کو، کیا پوچھنا کیا چاہ رہا ہے؟ بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ تو آپ کو بھی پتہ ہے 9 ہیں اسباب منع صرف، جس کو ہم کہتے ہیں منصرف اور غیر منصرف۔ تو اس چیز کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ گرامر کو ایک مرتبہ اردو کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی پڑھ لیجئے، ورنہ وہاں جا کر آپ کو کنفیوژن ہو جائے گی۔ جو اسباب منع صرف نہیں جانتے ہیں انہیں کیا پتہ کہ غیر منصرف ہی ہے، تو بہت ہی آسان ہے۔ اب دیکھو اس میں کون کون سا ہے اسباب منع صرف میں سے، جس کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں؟ عدل ہے، وصف ہے، ایک منصرف ہوتا ہے، غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، منصرف وہ اسم معرب ہے کہ غیر منصرف ہونے کے اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام 2 سبب کے ہوتا ہے اس میں سے نہ ہو، جیسے زید۔ اس پر کسرہ اور تنوین دونوں آتے ہیں، جیسے مررت بزید۔ اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے وہ اسم معرب جس کو اسباب منع صرف کہتے ہیں، وہ اسم معرب ہوتا ہے کہ غیر منصرف ہونے کے اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام 2 سبب کے ہوتا ہے اس میں موجود ہو۔ غیر منصرف ہونے کے اسباب میں سے جو اسباب اس کو منع صرف کہتے ہیں، اور وہ 9 ہیں۔ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے ہیں، مگر جب مضاف ہو یا معرف باللام ہو تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے، جیسے ذہبت الی مساجدکم وذہبت الی المساجد۔ جو 9 ہیں وہ کیا کیا ہیں دیکھ لیجئے، عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل ہے، اور الف نون زائد تان ہے۔ یہ اسباب منع صرف ہے جس کو غیر منصرف کے اسباب کہا جاتا ہے۔ ما هو المعنی بین فترۃ و اخری، کس کا کیا معنی ہے؟ فرام ٹائم ٹو ٹائم، یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، فرام ٹائم ٹو ٹائم، بالکل ایزی ہے۔ مین وائل میں نہیں ہوگا، کیونکہ مین وائل کا سینس کیا ہوتا ہے کہ اسی دوران۔ دیکھو کبھی بھی ٹرانسلیشن کو آپ بہتر نہیں کر سکتے ہیں اس وقت جب تک کہ آپ اپنے مدر ٹنگ میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ جب آپ مدر ٹنگ میں اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ مکھی پر مکھی بٹا سکتے ہیں، اچھا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مین وائل کا کبھی بھی یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ وفی الوقت نفسہ وفی غضون ذالک وفی الوقت ذاتہ وفی تلک الاسنا، یہ سب ہوگا مین وائل کا ترجمہ۔
ٹائم پوائنٹ بھی نہیں ہوگا، بالکل بھی مختلف ہے۔ تو بین فترۃ و کا فرام ٹائم ٹو ٹائم ہوگا۔ قدامہ بن جعفر یہ ہے ناقد۔ اگلا کویشچن جو ہے وہ قدامہ بن جعفر ہے، اور قدامہ بن جعفر کیا ہے؟ یہ ناقد ہے۔ اب دیکھو میں ایک مرتبہ اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں سلیبس پڑھ لو پلیز، UGC کا سلیبس پڑھ لو گے نا تو 4-5 کویشچن ابھی آپ کا حل ہو جائے گا، اور اگر پورا دیکھا جائے تو 10 کویشچن ایسے ہیں جو کہ سلیبس پڑھنے سے ہی حل ہو جائیں گے آپ کے۔ تو UGC کا سلیبس اٹھا کے ایک بار دیکھ لو کہ کون کس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو یونٹ نمبر 4 ہے جس میں نقد کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس میں تمام لوگوں کو اچھی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ جو ناقدین ہیں اس میں سے کون کون ناقدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یونٹ نمبر 4 اگر آپ پڑھیں گے تو سارا کا سارا نقد ہے، اس میں عصر عباسی ہے اور عصر حدیث ہے۔ تو عصر عباسی میں جن لوگوں کو ذکر کیا گیا ہے وہ اگر آپ کو پتہ ہوگا اچھے سے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس میں ابن سلام الجمحی ہیں۔ ابن سلام الجمحی کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں وہ ہیں ابن قتیبہ دینوری ہیں، پھر قدامہ بن جعفر ہیں، پھر ابن رشیق القیروانی ہیں، پھر ابو القاسم بشر العامدی ہیں، اور آخر میں جو کہ مؤسس علم البلاغہ ہیں عبد القاہر جرجانی ہیں۔ تو قدامہ بن جعفر جو ہیں ان کی ایک کتاب ہے کتاب نقد الشعر اور کتاب نقد النثر اور صناعۃ الکتابہ، یہ سب بہت فیمس کتاب ہے۔ کتاب جوہر الالفاظ بھی ہے، اور ان کا ماننا تھا کہ لفظ، وزن، قافیہ، معانی شعر کے لیے ضروری ہیں، اور یہ پہلے ایسے ناقد ہیں جنہوں نے جانا کہ جو شعر ہے وہ کلام موزون ہے، مقفع ہے، اور وہ صنعت ہے۔ تو یہ کچھ ان کے بارے میں چیزیں تھیں جو آپ قدامہ بن جعفر کے بارے میں جان لیجئے۔ بصرہ میں یہ پیدا ہوئے تھے، بغداد میں پلے بڑے تھے، 275 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 337 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ قدامہ بن جعفر بن قدامہ بن زیاد البغدادی۔ اگلا کویشچن ہے ابن الحزم، یہ اندلسی ہیں۔ ابن الحزم اندلسی ہیں، انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لونڈی سے محبت کرتے تھے اور پھر شادی کر لیا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو 7 مہینے تک انہوں نے کپڑے نہیں بدلے تھے، نہ ہی نہائے تھے، نہ ہی اپنے آپ کو صاف کیا تھا۔ تو واقعی یہ بہت ہائی لیول کی ان کی محبت تھی۔ تو یہ اندلسی ہیں، ابن حزم اندلسی۔ توق الحمامہ، محبت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ فی فن الحب، محبت کے فن پر توق الحمامہ ان کی کتاب ہے۔ تو ایک فیکٹ سے 2-3 فیکٹ کو جاننے کی کوشش کریں جس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی، نہیں تو آپ پریشانی میں پھنس سکتے ہیں۔ صرف آپ پریویس ایئر کویشچن پیپر حل کریں گے اور اس کے ما لہ و ما علیہ کو پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے پریویس ایئر کویشچن پیپر کرنے کا، کیونکہ پریویس ایئر کویشچن پیپر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان ایریاز کو کور کرنے کی کوشش کر لیں جس سے آپ کو ایگزام میں آسانی ہو جائے۔ تو توق الحمامہ جو کتاب ہے فن الحب میں ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے یہ فیمس ہوئی ہیں۔ کتب تاش کبرا زادہ، اب یہ ہے ایک رائٹر کا نام، یہ ایک ہسٹورین ہے ترکی مطلب ایک مؤرخ ہے ترکی کا، تاش کبرا زاد۔ اب پوچھ لیں کہ اس کی کون سی کتاب ہے، تو اس کی جو کتاب ہے مفتاح السعادہ ہے۔ ٹھیک، اب یہ جان لیے، آپ یہ بھی نہیں جانیں گے تاش کبرا زاد آخر یہ کس چڑیے کا نام ہے، یہ کون سا نام ہے، یہ کیا ہے۔ ایٹ لیسٹ کم سے کم سرچ کرو اس کے بارے میں، کچھ آئے گا تو کچھ تو پڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگ بہت اوپر سے گزر جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ 10 سال کا پریویس ایئر کویشچن پیپر کسی بھی ایگزام کا کر لیجئے، آپ 50% اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ اسکور کر سکیں بنا پڑھے ہوئے۔ صرف اگر آپ کرتے ہیں پریویس ایئر کویشچن پیپر، اور اگر 10 سال سے زیادہ اویلیبل ہے تو وہ بھی کر ڈالیں تو آپ 75% تک بھی جا سکتے ہیں۔ صرف جو پریویس ایئر کویشچن پیپر میں پوچھا جا رہا اسی کو آپ سرچ کر کے پڑھ لیجئے، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جو تاش کبرا زاد ہے یہ ایک کتاب ہے، اور یہ جو ایسی کتاب ہے تاش کبرا زاد، سوری میں نے غلطی کر دی، پھر دیکھو تھوڑا سا ہم نے دھیان نہیں دیا۔ تاش کبرا زاد یہ ایک رائٹر کا نام ہے، اور اس کی جو کتاب ہے وہ ہے مفتاح السعادہ۔ تاش کبرا زاد کس کو کہتے ہیں؟ احمد بن مصطفیٰ بن خلیل ابو الخیر عصام الدین تاش کبرا زادہ، یہ ان کا پورا نام ہے۔ بروسا میں پیدا ہوئے تھے، انقرہ میں یہ پلے بڑھے ہیں، اور استنبول جو ترکی ہے وہاں کی والی بنائے گئے تھے، تو ایک ترکی مؤرخ ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مفتاح السعادہ،
الشقائق النعمانیہ فی علماء الدولۃ العثمانیہ، اور اس طریقے سے ان کی کتاب نوادر الاخبار فی مناقب الاخیار، الرسالہ الجامعہ لوصف العلوم النافعہ، یہ ان کی کچھ فیمس کتابیں ہیں۔ تو تاش قبرآزاد یہ ایک رائٹر ہیں، مفتاح السعادہ ان کی کتاب ہے۔ معجم الادباء یہ یاقوت حموی کی ہے، یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا۔ اب یہ بھی دیکھو، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایم اے والے ہیں وہ زیادہ پریشان نہ ہوں، یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے سلیبس کو اوپر سے بھی پڑھ لیں گے نا تو بہت کچھ حل ہو جائے گا۔ خواہ آپ لوگ پریشان ہیں کہ میں ایم اے کا دے رہا ہوں، میں یہاں کا دے رہا ہوں، آپ وہاں کا کلاس لیجئے، کیا میں یہی لکھ کر اس کلاس پر دے دوں کہ جینو ایم اے عربک کلاس، پھر آپ کرو گے؟ آپ کنٹینٹ پر دھیان دیجئے۔ پھر دوبارہ میں اسی کلاس کو لکھ دوں ایم یو ایم اے عربک کلاس، تو پھر آپ لوگ سب لوگ اچھی طریقے سے کلاس کرو گے۔ وہ سوچتے ہیں یو جی سی کا ہے ہم کیوں کریں، یہ تو ایم اے کا ہے، جینو کا ہے ہم کیوں کریں۔ جو بھی کلاس ہے، جو بھی کنٹینٹ ہے، آپ کو آخر کار ہسٹری آف عربک لٹریچر ہی پوچھا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں سے بھی پڑھ لیجئے۔ خیر، معجم الادباء جو کتاب، اس لیے کہ یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے سلیبس کو ہی ایک اپنا وہ بنا لیں، سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پی ایچ ڈی والوں کا، ایم اے والوں کا، سب کا۔ جو کچھ اسپیشل ہوگا الگ سے میں تو کلاس لوں گا ہی۔ تو معجم الادباء جو ہے یاقوت حموی کا ہے، یہ جو کتاب ہے، اور معجم الادباء ہے، ایسے ہی معجم البلدان ہے انہی کی کتاب ہے، انساب العرب ہے، المقتدف فی النسب ہے۔ اب اس کے علاوہ ان کے بارے میں جاننا یہ ہے کہ یاقوت بن عبداللہ الرومی الحموی ان کا نام ہے، حلب میں انہوں نے لکھا ہے، یہ ایک جغرافیائی بھی تھے، اپنے آپ کو یہ عبد الرحمن کہتے تھے، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کتاب کو ارشاد العریب الی معرفت العریب دوسرے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کو ارشاد العریب الی معرفت الادیب، اسمہون مطلب اسم اسماء اخرى، بہت سارے اس کے الگ الگ نام ہیں، اس میں سے ایک نام یہ بھی لیا جاتا ہے۔ تو معجم البلدان، معجم الادباء، معجم البلدان ایک الگ کتاب ہے، معجم الادباء الگ کتاب ہے، لیکن معجم الادباء کو ہی ارشاد العریب الی معرفت الادیب کہتے ہیں۔ یاقوت حموی کی ہے، یاقوت بن عبداللہ الرومی۔ شہرزاد، اگلا کوشچن ہے شہرزاد۔ یہ شہرزاد کس کی کتاب ہے؟ یہ ہے توفیق الحکیم کی، ٹھیک ہے۔ توفیق الحکیم کا یہ کیا ہے؟ اب دیکھو اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ دیکھو ایک سر و شہرزاد ہے، ایک صرف شہرزاد ہے، اس کے علاوہ بھی شہرزاد کے علاوہ ایک اور کتاب ہے احلام و شہرزاد ہے۔ تو جو اتنے شہرزاد بار بار آئے ہیں، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ کون کس کی کتاب ہے؟ آپ ایک مرتبہ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ میری ایک ویڈیو ہے، میں نے بہت اچھی طریقے سے اس پہ بنایا تھا، اور اس میں نے تمام چیزوں کو ذکر کر دیا تھا کہ اعمال متشابہہ یا سملر بکس جو ہیں اس کے بارے میں نے بہت اچھی طریقے سے بتا دیا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو کھولیں اور اچھی طریقے سے وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ میں وہ چیز آپ کو ایک مرتبہ بتا بھی دیتا ہوں اور ویڈیو بھی میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بعد میں ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو جو سر و شہرزاد ہے، احلام و شہرزاد ہے، وہ کس کی ہے؟ کیا آپ کو اس چیز میں کوئی دلچسپی ہے یا نہیں؟ آپ یہ بات جان لیجئے کہ جب تک آپ لگن اور محنت سے نہیں پڑھیں گے تو آپ جتنی بار بھی پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایک بار دل لگا کر اس چیز کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پھر کبھی دقت نہیں ہوگی۔ آپ یہ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے، اپنے دوست کو بتائیے یا خود بھی بتائیے، 2-3 بار دیکھیں گے آپ کو آٹومیٹک یاد ہو جائے گا۔ دمع فابتسامہ، فکرہ فابتسامہ، دمع و ابتسامہ، دمی و دموع و ابتسامی، یہ ایک ایسے نام ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ دمع فابتسامہ یحییٰ حقی کی ہے، فکرہ فابتسامہ یحییٰ حقی کی ہے، دمع و ابتسامہ خلیل جبران کی ہے۔ تو جس میں فا ہے فابتسامہ والا یحییٰ حقی کی ہو جائے گی، وہ ابتسامہ جو ہے وہ خلیل جبران کی ہو جائے گی، دمی و دموع و ابتسامی احسان عبدالقدوس کی ہو جائے گی۔ تو ایسے میں نے جو بہت سارے کتابوں کے نام جو ہے میں نے بہت اچھی طریقے سے یاد کروانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھو جو شہرزاد ہے، سر و شہرزاد ہے، اور اس طریقے سے احلام و شہرزاد ہے، اس سب کو ایک اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، وہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ویڈیو بھی شو کرتا ہوں۔ تو دیکھو جو شہرزاد کتاب ہے وہ مسرحیہ ہے توفیق الحکیم کی،
احلام و شہرزاد جو ہے یہ بھی الف لیلہ و لیلہ کی کتاب سے جو کچھ حکایات ہیں اس کو نقل کیا گیا ہے، یہ ایک روایہ ہے، یہ ہے ہمارے طٰہٰ حسین کی۔ تو احلام و شہرزاد طٰہٰ حسین، شہرزاد توفیق الحکیم، اور اس کے بعد آئے گا سر و شہرزاد، یہ کتاب ہے، یہ بھی مسرحیہ ہے، اور یہ ہے علی احمد باکسیر کی۔ تو سر و شہرزاد علی احمد باکسیر، احلام و شہرزاد طٰہٰ حسین، اور صرف شہرزاد توفیق الحکیم، اس کو کبھی نہیں بولیے گا۔ اور توفیق الحکیم کی کتاب یومیات نائب فی الاریاف ہے، جو کہ ناول ہے، بہت فیمس ہے۔ سجن العمر اور زہرۃ العمر، یہ دونوں جو ہے ان کی سیرہ ذاتیہ ہے توفیق الحکیم کی۔ اس کے علاوہ اہل الکہف ان کا ڈرامہ ہے، عدۃ الروح ان کی ناول ہے، جو کہ یہ سب بہت فیمس ہے، یہ بہت بڑے ڈرامہ نگار ہیں اپنے زمانے کے۔ اور انہوں نے المسرح الذہنی، یعنی وہ مسرحیات جن کو لکھا گیا اور جو بڑے ہونے کی وجہ سے ان کو اسٹیج نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس کو صرف لکھا گیا اور پڑھا گیا اور سمجھا گیا، اس کو مسرح ذہنی کہتے ہیں، اور اسی مسرح ذہنی سے یہ متصل ہیں۔ ان کو عدو المرء کا لقب ملا ہے، انہیں عدو المرء کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کویشچن ان کے بارے میں پوچھے جا چکے ہیں۔ ایک کویشچن اور اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ کم رکن للتشبیہ، کم رکن للتشبیہ، تشبیہ کے کتنے رکن ہیں؟ تشبیہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے ہر کسی کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے، کیونکہ یہاں سے جتنے بھی کویشچن بنا دیے جائیں ہمیشہ کے کم ہوتے ہیں۔ اب اس کو اگر اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرو گے تو بہت ہی ایزی سا کویشچن ہے۔ اب یہ ہمیشہ پوچھا جاتا رہا ہے تشبیہ کے بارے میں، تشبیہ کے ارکان، اسی طریقے سے تشبیہ کے اقسام، اور اسی طریقے سے وجہ شبہ، اور تشبیہ مرسل، تشبیہ مجمل، تشبیہ مفصل، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس طرح کے کویشچنس بہت آتے رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تشبیہ کا چیپٹر ہے امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں، آپ ویڈیو جا کر اس کو ایک بار دیکھ لیجئے، آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے، اس میں کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں مل جائیں گی۔ تو ہم تشبیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ تشبیہ جو ہے، ارکان التشبیہ کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ پہلے تو اس کو ہم لگا دیتے ہیں، اس کا آپشن جو صحیح ہے، ارکان التشبیہ 4 ہیں۔ اب وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کون کون ہیں۔ ارکان تشبیہ جو 4 ہیں، اس میں سے ہے مشبہ، مشبہ بہ، جس کو طرفی تشبیہ کہتے ہیں، تشبیہ کے کنارے، ادات التشبیہ اور وجہ شبہ۔ مشبہ، مشبہ بہ، ادات تشبیہ اور وجہ شبہ کو ارکان تشبیہ کہتے ہیں، اور یہ 4 ہیں۔ اقسام تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اقسام آپ گن نہیں سکتے ہیں۔ اقسام ہے تشبیہ، پھر تشبیہ مقلوب، تشبیہ ضمنی، تو بہت طرح کے تشبیہ ہیں، اقسام ہیں۔ اقسام کو آپ تھوڑا سا گننا آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن ارکان ہمیشہ پوچھا جاتا رہا ہے، تو ارکان آپ ایک مرتبہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں۔ مشبہ، مشبہ بہ، ادات تشبیہ اور وجہ شبہ، اس کو تشبیہ کے ارکان کہا جاتا ہے۔ اقسام التشبیہ، اب اقسام التشبیہ کو میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتا ہی دیا اچھی طریقے سے کہ تشبیہ ضمنی ہے، تشبیہ مقلوب ہے، یہ ایک قسم ہو گئی اوورآل۔ لیکن تشبیہ کے کچھ اور اقسام ہیں جو کہ بہت زیادہ فیمس ہیں، وہ کیا ہیں؟ تشبیہ مرسل، تشبیہ مؤکد، تشبیہ مجمل، تشبیہ مفصل، تشبیہ بلیغ۔ اور یہ ہمیشہ ایسے ہی پوچھا جاتا ہے، اس کی قسم کبھی نہیں پوچھی جاتی، اس کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے۔ تشبیہ مرسل کیا ہے؟ جس میں ادات تشبیہ ذکر کیا جائے۔ مؤکد کیا ہے؟ جس میں ادات تشبیہ حذف کر دیا جائے۔ تشبیہ مجمل کیا ہے؟ جس میں وجہ شبہ کو حذف کر دیا جائے۔ تشبیہ مفصل کیا ہے؟ جس میں وجہ شبہ کو ذکر کیا جائے۔ اور بلیغ کیا ہے؟ جس میں ادات تشبیہ اور وجہ شبہ دونوں غائب ہوں۔ اب ایک مرتبہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھو، مرسل ہے، مرسل مؤکد میں تاکید ہوگی تو بات کم ہوگی، تاکید میں آدمی کم ہی بات کرتا ہے، زیادہ بات نہیں کرتا۔ تاکیداً کوئی لفظ کہنی ہوتی ہے، جیسے بہت غصہ ہیں، ایسا غصہ کرتے ہیں لوگ، اسپیشلی یو پی بہار والے، تو تاکید ہوتی ہے وہاں پر۔ تو مؤکد میں کیا ہوگا؟ ادات تشبیہ حذف ہوگا، مرسل میں ادات تشبیہ ذکر ہوگا، اور مجمل، یعنی مجمل بولتے ہیں اختصار، بریف، تو وہاں بھی چیزوں کو کم ہی بولا جائے گا، تو یہاں پر بھی وجہ شبہ حذف ہو جائے گا، اور مفصل مطلب تفصیل، ایکسپلینیشن، تو یہاں پر وجہ شبہ ذکر کر دیا جائے گا۔ اور تشبیہ بلیغ، جس میں
ادات تشبیہ اور وجہ شبہ دونوں ہی محذوف کر دیے جائیں گے۔ میری ویڈیو اسپیشلی جا کر ایک بار اس کو دیکھ لینا، میں آپ کو شو کر دیتا ہوں ایک بار۔ اب ہم آپ سے ملیں گے، 40 کویشچن ہم کرا دیے ہیں، 30 کویشچن باقی ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے۔ اب میں اسی پر اسٹاپ کر دیتا ہوں۔ اگلا جو باقی کا ایکسپلینیشن ہے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور کراؤں گا۔ یہ میں پبلکلی لانچ کروں گا اپنے چینل سے، تمام لوگ استفادہ کریں، لیکن اس کویشچن کو میں ٹائپ کر کے اور اس کے جو ایکسپلینیشن میں نے بتایا ہے میں ایڈ کروں گا، سارے ایکسپلینیشن کو بیچ میں لکھ دوں۔ سب نہیں ہو سکا تو میں ضرور کچھ ایکسپلینیشن ضرور ڈالوں گا۔ تو کویشچن ہوگا، کویشچن کے بعد کویشچن کا جو آنسر ہوگا اس مطلب آپشن پر میں ٹک کر کے دوں گا، اس کو اسی طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کر کے دوں گا جو صحیح جواب ہوگا، اور اس کے بعد اس کا ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت لکھی ہوگی۔ میں لکھ کے تمام چیزیں آپ کو عربی میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا، اور یہ میں صرف اور صرف پیڈ گروپ والوں کو دوں گا جو ہمارے کریش کورس کا حصہ ہیں، جو ہمارے کریش کورس میں جوائن ہیں۔ JNU کا ہو، MU کا ہو، جامعہ کا ہو، جو بھی MA کا کر رہے ہیں ان کے لیے میں نے 300 کی فیس لگائی ہے، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ جو PhD کا ہے ان کے لیے 500، جو UGC نیٹ JRF کیا ہے ان کے لیے 700، اور جو PhD اور UGC دونوں کی تیاری کر لیں ان کے لیے 1000 روپے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو صرف ٹیسٹ سیریز بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ میں صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ پچھلی بار کئی لوگ غصہ ہو گئے تھے کہ آپ نے بتایا کہ انہیں کہ آپ کا کریش کورس ہے، ورنہ مجھے بہت زیادہ ایڈورٹائز کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ میں پڑھانا چاہتا ہوں، مدد کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی۔ میں آپ کو ویڈیو شو کر دیتا ہوں، ایک بار ضرور دیکھ لیں۔ میں اس ویڈیو کی بات کر رہا تھا، دمعہ فابتسامہ یحییٰ حقی ایک ویڈیو ہے میرے چینل پہ۔ اس میں نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے جو بہت ہی سملر ہیں، جو مشابہ ہیں ایک دوسرے جیسے لگتے ہیں۔ دمعہ فابتسامہ، فکرہ فابتسامہ، دمعہ فابتسامہ بہت ہی کلوز ہیں۔ ٹھیک، پوری ویڈیو موجود ہے، اس میں نے 16 منٹ کی ویڈیو میں بہت سارے فیکٹ بتائے ہیں جو ایک دوسرے سے میچ کھاتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو ملے گی کرنسی کے بارے میں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہ آپ کو جس کے بارے میں بلاغہ کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں نے دیکھو اس طریقے سے ادات تشبیہ مرسل، ادات تشبیہ مؤکد، وجہ شبہ مفصل، وجہ شبہ مجمل، کس طریقے سے مذکور محذوف، میں نے ایک سلائیڈ بنا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو یہاں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس میں نے ٹرک بتایا ہے کہ کس طریقے سے یاد کرنا ہے آپ کو۔ اپنے انٹروڈکشن آف عرب ورلڈ میں جو کیپٹلس ہیں 22 کنٹری، اس کو کس طریقے سے یاد کرنا ہے، بہت ایزی طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا، تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ معلقہ کی ویڈیو بہت ہی الٹیمیٹ ہے، اس کو بھی ایک بار ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا معلقہ کے بارے میں۔ اور اگر آپ بلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پورا علم البلاغہ والعروض کا سارا چیپٹر فری آف کاسٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے پبلکلی اپنے چینل سے لانچ کیا ہے۔ اس کا ایک پلے لسٹ بنا ہوا ہے، شروع سے لے کر آخر تک بلاغہ کا میں نے سب کچھ فری میں پڑھا رکھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے 40 کویشچن کر لیے ہیں، باقی کے کویشچن انشاءاللہ ہم اگلے والی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دی بیسٹ، بیسٹ آف لک۔